بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جو میں آپ سے فیمس رائٹر شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں چارلز لیم۔ یہ بہت زیادہ فیمس رائٹر ہیں رومانٹک پیریڈ کے۔ چارلز لیم پیدا ہوئے تھے 1775 میں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1834 میں۔ یہ ایک ایسسٹ بھی تھے، پوئٹ بھی تھے اور فکشن رائٹر بھی تھے۔ یہ سب سے زیادہ فیمس ہوئے تھے ان کے ایسیز آف ایلیا کی وجہ سے۔ یہ رومانٹک پیریڈ سے بلانگ کرتے تھے۔ ہی واز موسٹ ہیومن اینڈ لویبل رائٹر۔ ان کے فادر کا نام تھا جان لیم، ان کی مدر کا نام تھا الزبتھ۔ ان کے جو فادر تھے وہ کلرک تھے اور جو چارلز لیم تھے ان کے 3 بہن بھائی تھے اور یہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ جیسا کہ چارلز لیم پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے 7 سال کی عمر میں ایک اسکول جوائن کیا تھا، کرائسٹ ہاسپٹل اسکول۔ وہ ایک پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اس لیے یہ بھی ایک عام سا اسکول تھا۔ انہوں نے 7 سال کی عمر میں یہ جوائن کیا تھا اسکول، جہاں پر اسکول لائف میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایسٹری کالرج سے، جو کہ ایک رومانٹک پیریڈ کے رائٹر ہیں۔ 1789 میں انہوں نے کرائسٹ ہاسپٹل اسکول کو چھوڑ دیا تھا۔ 1795 میں ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تھا، جس کا نام ہے این سیمن۔ این سیمن ان کی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ ان کا بریک اپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سائیکالوجیکل پرابلمس فیس کرنا پڑی تھی۔ انہیں مینٹل النیس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ الکوہل ایڈکٹڈ بھی ہو گئے تھے اور انہیں 3 to 4 ویکس جو تھے مینٹل اسائلم میں گزارنے پڑے تھے۔ 1795 میں یہ الکوہل ایڈکٹڈ بھی ہو گئے تھے۔ 1796 میں چارلز لیم کی جو بہن تھی میری، اس نے اپنی ماں کا قتل کر دیا تھا، الزبتھ، مطلب کہ چارلز لیم کی ماں کا قتل کر دیا تھا اس کی بہن میری نے 1796 میں، جس کی وجہ سے اسے مینٹل اسائلم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اسے مینٹل اسائلم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، پھر بھی چارلز لیم اپنی بہن سے ملنے مینٹل اسائلم جاتے تھے اور اسے ریکور ہونے میں بہت زیادہ مدد کی تھی۔ یہاں سے اندازہ لگا دیا جا سکتا ہے کہ چارلز لیم کتنے کائنڈ ہارٹیڈ تھے، کتنے لویبل تھے، کتنے ہیومر تھے، کیونکہ ان کی بہن نے ان کی ماں کا قتل کیا تھا، پھر بھی وہ اس سے ریکور ہونے میں مدد کر رہے تھے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہو جائے تو ہم تو ایسے انسان کی شکل ہی نہ دیکھیں جس نے ہماری ماں کا قتل کیا ہو، لیکن ایسے وہ نہیں تھے۔ انہیں پھر بھی اتنی ہی محبت تھی اپنی بہن کے ساتھ جتنی پہلے تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس کی ماں کا قتل کیا ہے۔ اس لیے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو چارلز لیم تھے وہ کتنے کائنڈ ہارٹیڈ تھے۔ جب ان کی بہن ریکور ہو گئی تھی تو چارلز لیم اور میری دونوں نے اپنی جو لائف تھی وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں سپینڈ کی تھی۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں انہوں نے اپنی لائف جو تھی وہ گزاری تھی۔ 16 اپریل 1796 کو ایسٹری کالرج نے اپنی ایک بک پبلش کروائی تھی جس کا نام تھا پوئمز آن ویریس سبجیکٹس۔ اس بک میں چارلز لیم کی 4 پوئمز پبلش ہوئی تھیں، جو کہ ان کا فرسٹ ورک تھا جو پبلش ہوا تھا۔ 1798 میں چارلز لیم کا اے ٹیل آف روزامنڈ پبلش ہوا تھا۔ 1799 میں چارلز لیم کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے چارلز لیم کی بہن میری دوبارہ سے مینٹل النیس کا شکار ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ سے مینٹل اسائلم میں بھیج دیا گیا تھا۔ 1807 میں لیم اور میری دونوں نے مل کر شیکسپیئر کی جو ٹیلز تھیں ان کو ڈرامہ اور شارٹ سٹوریز کی فارم میں لکھا تھا۔ 1823 میں چارلز لیم نے لکھا تھا ایسیز آف ایلیا۔ ایسیز آف ایلیا کی وجہ سے چارلز لیم فیمس ہو گئے تھے۔ یہ ان کے فیمس جو تھے چارلز لیم کے ایسیز تھے۔ اب انہوں نے اپنے ایسیز کا نام ایلیا کیوں رکھا تھا؟ ایلیا جو تھا ان کے پین کا نام تھا، تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے جو ہے ایسیز کا نام رکھا تھا ایلیا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مطلب یہ جو چارلز لیم ہے اپنی بیس پہ مطلب خود پہ یہ فیمس نہیں ہوئے،
بلکہ انہوں نے دوسرے رائٹرز کا ورک لے کے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کیا اور یہ فیمس ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ اپنا نام چینج کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے کہ لوگ جو بولتے ہیں برا بھلا وہ تو چارلز لیمب کو بولتے ہیں, ایلیا کو تو نہیں نہ بولتے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے ایسیز کا نام ایلیا رکھا تھا, اور ان ایسیز کی وجہ سے انہیں پرنس آف ایسیز بھی کہا جاتا ہے. اب ان کے جو ایسیز آف ایلیا تھے ان میں ایسی کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے انہیں فیمس ہوئے تھے یہ بہت زیادہ. تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو ایسیز تھے یہ آٹو بایوگرافیکل ایسیز تھے. آٹو بایوگرافیکل ایسیز ایسے تھے کہ ان ایسیز میں چارلز لیمب نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے, اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. اس وجہ سے یہ جو ایسیز تھے بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے. اب جتنا بھی چارلز لیمب کا ورک تھا اس کے جو فیچرز تھے وہ تھے ایموشن, سبجیکٹیوٹی, نو ڈائٹیکٹیو ٹون, اور ان کا جو پرپز ہوتا تھا وہ تھا انٹرٹین کرنا, مطلب جو ان کے ریڈر ہوں انہیں وہ انٹرٹین کریں. یہ جو فیچرز تھے یہ ان کے ورک کے, مطلب جو انہوں نے رائٹنگ کی تھی یہ ان کے فیچرز تھے. اب ان کے جو ایسے تھے ان کی جو کوالٹیز تھیں وہ 3 کوالٹیز تھیں. نمبر 1 ہیومر, نمبر 2 پیتھوس. پیتھوس کا مطلب ہوتا ہے اے کوالٹی دیٹ اویکس سیڈنس, مطلب ایسی کوالٹی جو کہ سیڈنس کو اپیئر کرے اسے پیتھوس کہتے ہیں. اور نمبر 3 جو کوالٹی تھی وہ تھی فن. یہ 3 کوالٹیز تھیں چارلز لیمب کے ایسیز میں. ان کا جو سٹائل آف رائٹنگ تھا وہ تھا کوائنٹ, جس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ ٹریڈیشن. مطلب کہ چارلز لیمب نے ایسے رائٹرز کا ورک جو لیا تھا, مطلب اس ٹائم کے ان رائٹرز کا ورک لیا تھا جو کہ فیمس نہیں تھے, ان کا ورک لے کے اس میں ایڈیشن کیا تھا. اور ایڈیشن کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ ان ایسیز میں ایک نئی روح آ گئی تھی, ان کے ورک میں ایک نئی روح آ گئی تھی. انہوں نے ایسے رائٹرز کا ورک لیا تھا جو کہ فیمس نہیں تھے, جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا. اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے ان رائٹرز کا ورک لیا جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا, اور انہوں نے اس طرح سے ان کے ورک کو ایک نئی روح دی کہ وہ ایک نئے طریقے کے ایسیز ہو گئے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہو گئے چارلز لیمب. چارلز لیمب کے بارے میں ایک لائن فیمس ہے, ہیز رائٹنگز آر بلینڈ آف ہیومر. یہ جو چارلز لیمب کا تھا یہ ان کا ورک تھا جس کی وجہ سے انہیں دی گئی تھی, یہ ٹائٹل دیا گیا تھا. انہیں جو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ تھا پرنس امنگ انگلش ایسیسٹ. میں نے جو آپ سے ٹاپک شیئر کیا وہ چارلز لیمب تھا. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول آنسر یو نیکسٹ ویڈیو. تک کے لیے اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.